حضور سے نسبت جوڑ لو، حضور کی غلامی میں فنا ہو جاؤ، فنا ہو جاؤ، حضور کے عشق میں جیو، حضور کی محبت میں مرو، ترانے گایا کرو حضور کی خوشیوں کے، حضور سے پہچان پیدا کرو، حضور سے تعلق پیدا کرو۔ اس لیے کہ قبر میں سن لو، کمپلسری سوال، واجب اور ضروری سوال ایک ہونا ہے، باقی دو سوال اختیاری ہیں، آئے جواب آ گیا، نہ آیا نہ آیا۔ مدار مغفرت ایک سوال پر ہے، اور وہ یہ کہ تاجدار کائنات کا چہرہ سامنے ہوگا، پوچھا جائے گا بتا اس کے لیے تو کیا تھا، اس کے لیے تیرا عقیدہ کیا تھا۔ بخاری نے صحیح بخاری میں 7 مقامات پر یہ قبر میں سوال کی حدیث روایت کی ہے۔ قبر میں امام بخاری نے ایک مقام کے سوا، کیا ایک مقام کے سوا 6 مقامات پر امام بخاری نے کسی جگہ 3 سوالوں کا ذکر نہیں کیا۔ خدا کی قسم یہ صحیح بخاری میرے ہاتھ میں ہے، امام بخاری نے ہر جگہ ایک ہی سوال کا ذکر کیا ہے کہ قبر میں مصطفیٰ کا پوچھا جائے گا، بس اس نبی کا میلاد مناؤ، اور اس نبی سے دور کیوں ہوتے ہو، اس نبی سے بیگانہ کیوں ہوتے ہو۔ عن انس بن مالک قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان العبد اذا وضع في قبره وتولى عنه اصحابه وانه ليسمع قرع نعالهم اتاه ملكان فيقعدانه فيقولان، فرمایا جب مردہ مرتا ہے اور اسے قبر میں دفن کرتے ہیں اور دفن کرنے والے پیچھے مڑتے ہیں تو ابھی میت مرنے والوں کے قدموں اور جوتوں کی آہٹ سن رہا ہوتا ہے، پیچھے دفنا کے ہٹنے والوں کے پیروں کے قدموں کے نشان سن رہا ہوتا ہے کہ 2 فرشتے آ کے اٹھا لیتے ہیں۔ متفق علیہ حدیث، انس بن مالک روایت کرتے ہیں، فرشتے اٹھا لیتے ہیں اور اٹھا کر ایک ہی سوال پوچھتے ہیں، کچھ اور نہیں پوچھتے، کہتے ہیں بتاؤ ما کنت تقول فی ھذا الرجل لمحمد، ایک ہی بات بتا اس محمد کے بارے میں کیا کہتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ، اگر مومن ہے تو حضور کا کلمہ پڑھ دے گا، پہچان لے گا، اور فرمایا جو ہی حضور کو پہچان لے گا تو حدیث میں فرمایا قد، اس کو دکھایا جاتا فَيُقَالُ لَهُ انظر إِلَى مَقْعَدِكَ مِنَ النَّارِ قد أَبْدَلَكَ اللَّهُ بِهِ مَقْعَدًا مِنَ الْجَنَّةِ، فرمایا جائے گا دیکھ ادھر دوزخ ادھر جنت کا، اگر تو مصطفیٰ کی پہچان نہ کرتا تو تیرا ٹھکانہ دوزخ تھا، بھلے نمازیں پڑھتا، پھر روزے رکھ، حج کر، مدرسے بنا، تبلیغیں کر، جو چاہے کر، فرمایا اگر مصطفیٰ کو نہ پہچانتا تو تیرا ٹھکانہ دوزخ تھا۔ یہ مصطفیٰ کی پہچان کا صدقہ ہے کہ تیری دوزخ جنت میں بدل گئی۔ ایک حدیث پھر بخاری اور مسلم کی متفق علیہ۔ دوسری حدیث میں بتانا چاہتا ہوں امام بخاری کا عقیدہ کیا ہے۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر، حضرت ابو بکر کی صاحبزادی، حضرت عائشہ کی ہمشیرہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ روایت کرتی ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضور نے فرمایا لقد اوحی الی انکم تفترون فی القبور، حضور نے فرمایا مجھ پر وحی ہوئی ہے کہ لوگوں قبروں میں تمہارے ایمان کا امتحان ہوگا، تفتنون فی القبور، تمہارا امتحان ہوگا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمارے ایمان کا کیا امتحان ہوگا؟ خدا کی قسم امام بخاری روایت کرتے ہیں ایک ہی سوال پر امتحان ہوگا، بس ایک سوال پر، اٹھا کے دیکھ لیجئے۔ پہلی حدیث صحیح بخاری کتاب الجنائز باب ما جاء فی عذاب القبر، حدیث نمبر 1308۔ اس لیے بتا دیا، پڑھ لیں، کوئی یہ نہ کہے کہ میں نے کچھ اس میں سے چھپا دیا ہے۔ پھر حدیث صحیح بخاری کتاب الوضو باب من لم یتوضا، حدیث نمبر 182۔ صحیح بخاری کتاب الجمعہ حدیث نمبر 880، اٹھا کر دیکھیے۔
بخاری کا عقیدہ۔ حضور نے فرمایا قبروں میں تمہارے ایمان کا امتحان ہوگا۔ عرض کیا یا رسول اللہ کیا امتحان ہوگا؟ حضور نے فرمایا جب تم قبر میں رکھ دیے جاؤ گے فَيُقَالُ مَا عِلْمُكَ بِهَذَا الرَّجُلِ، تم سے پوچھا جائے گا بتاؤ تمہارا عقیدہ مصطفیٰ کے بارے میں کیا ہے؟ بس وَمَا كُنْتَ تَقُولُ فِي حَقِّ هَذَا الرَّجُلِ اذا ورد كان يكون على المضارع كنت تقول كان يقول اذا ورد كان يكون على المضاف للمضارع يفيد للاستمرار الماضي والاستمرار۔ وقال ما كنت تقول، یہ نہیں پوچھا جائے گا یہ کون ہے، پوچھا جائے گا نہیں کیا کہا کرتا تھا، مسجدوں میں جمعے کے دن کیا کہا کرتا تھا، ربیع الاول میں کیا کہا کرتا تھا۔ هذا الماضي المستمر اے فی حیاتک ما كنت تقول فی حیاتک، الان انت عرفت هذا محمد رسول اللہ ولكن نحن نسأل ماذا علمك قبل وفاتک قبل موتک۔ آج لے ان کی پناہ۔ اعلی حضرت نے کہا آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت کو اگر مان گیا۔ یہ بخاری اور مسلم ہے، ایک ہی سوال ہوگا، ایک ہی۔ اس ہستی کے میلاد کو منانے سے حضور سے تعلق جڑتا ہے، محبت پیدا ہوتی ہے، پہچان ہوتی ہے۔ یہ لفظ صحیح مسلم کے۔ پھر آقا علیہ السلام نے پھر اسی طرح فرمایا، ایک اور بڑی پیاری حدیث وہ ابن ماجہ میں ہے، سیاستہ ابن ماجہ اور امام احمد بن حنبل، وقال اسنادہ صحیح۔ وہ حدیث کیا ہے؟ وہ حضرت عائشہ اور حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، تیسری حدیث۔ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، الفاظ پہ غور کریں، قال اما فتنۃ القبر، پوچھا گیا یا رسول اللہ قبر کا فتنہ، قبر کی آزمائش کیا ہوگی، قبر کی آزمائش کیا ہوگی؟ قال اما فتنۃ القبر فبی تفتنون وانی تسألون، حاضر الحدیث۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ قبر کا امتحان کیا ہوگا؟ فرمایا سنو، قبر کا امتحان میرے بارے میں تمہیں آزمایا جائے گا اور میرے بارے میں سوال کیا جائے گا، بس۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا کہیں گے؟ حضور نے فرمایا فرشتے پوچھیں گے فیما کنتا، پوچھیں گے مسلمان تھا کافر تھا؟ وہ کہے گا مسلمان ہوں۔ فرمایا اگر مسلمان ہے تو جواب دو ما ھذا الرجل الذی کان فیکم، یہ مصطفیٰ کون ہے؟ بس اتنی بات پوچھی جائے۔ اب آپ کو میں آخری بات سمجھا دوں، آپ کے ذہن میں آئے گا کہ پھر تین سوال کیسے؟ وہ بھی حدیث میں ہے مگر زیادہ ایک ہی سوال۔ حدیثوں میں تین سوالوں کا بھی ذکر ہے، من ربک ما دینک، اور تیسرا۔ اب میں تطبیق کر دوں، تطبیق کہ تین سوال اور ایک سوال، تطبیق کیا ہے؟ التطبیق بینہما کیا ہے؟ تطبیق یہ ہے جو پہلا سوال ہے من ربو کا، وہ صرف یہ جانچنے کے لیے ہے کہ مومن ہے کوئی مسلمان، رب کو ماننے والا ہے یا کافر ملحد اور دہریہ ہے، آتش پرست ہے، سورج پرست ہے، ستارہ پرست ہے، مجوسی ہے، کافر ہے، روسی ہے، کون ہے؟ رب کو مانتا ہے یا اگر وہ کہے گا ہاں میرا رب اللہ رب کو مانتا ہوں، ایک طرف کر دیا جائے گا۔ اگر رب کو مانتا ہے تو اس کا مطلب ہے یا یہودی ہوگا یا عیسائی ہوگا یا مسلمان ہوگا۔ اگر رب کو مانتا ہے من ربوں کا جواب آ جائے تو مطلب ہے یہ یا یہودی ہے یا عیسائی ہے یا مسلمان، رب کو ماننے والا، کتابوں کو ماننے والا ہے۔ یہ امتحان نہیں ہے، ابھی نکھارا ہو رہا ہے، نتارا ہو رہا ہے، ابھی تقسیم ہو رہی ہے۔ جیسے میں کہوں بھائی لبرٹی والے ادھر ہو جائیں اور بقایا گولبرگ والے ادھر ہو جائیں، ایسے تقسیم ہو رہی ہے۔ رب کو ماننے والے ہاں ماننے والا ہوں، اچھا یہ یہودی ہے یا عیسائی ہے یا مسلمان۔ اگلا سوال ما دینوں کا، یہ بھی امتحان نہیں ہے، یہ بھی امتحان نہیں، سر امتحان ما دینوں کا یہ پرکھنا ہے کہ اگر یہودی ہے تو بتائے گا ما دینوں کا یہودیہ، عیسائی ہے تو بتائے گا مسیحیہ، مسلمان ہے تو کہے گا دینی اسلام۔ یہ پرکھنے کے لیے کہ مذہب کیا ہے،
جب اس نے کہا دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے، اسے کہا پترا ادھر آ جا، مسلمان ہے، مسلمان آ جا، ہوں تیرا امتحان ہوئے گا۔ ہائے ہائے، رولا مک گیا۔ پہلے دو سوال خدا کی قسم امتحان نہیں ہیں، وہ الگ الگ کرنے کے لیے ہیں کہ ہے کون، کافر ہے یا مومن۔ اگر مومن ہے تو اہل کتاب یہودی عیسائی ہے یا مسلمان۔ جب اس نے کہا مسلمان ہوں تو کہا ادھر آ جا، آ جا میری طرف۔ اب کھڑا ہو گیا۔ مسلمان ثابت ہو جانے کے بعد کوئی اور سوال نہیں، ایک ہی سوال ہے، اگر تو مسلمان ہے تو بتا یہ مصطفیٰ کا عقیدہ کیا ہے۔ بس لو كنت مسلما الان قلت ماذا تقول في حق عز وجل۔ السؤالان اولیان كانا للتفریق والامتیاز ليس للامتحان۔ السؤال والامتحان فقط واحد۔ آ جا، ایک ہی سوال ہے، مصطفیٰ کے بارے میں کیا کہتا تھا۔ ختم یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ حضور کا میلاد منانا ہوا تو قبر میں بھی تنہا حضور کا پوچھ کر، دراصل وہاں بھی حضور کا میلاد منایا جا رہا ہے کہ مانتا تھا یا نہیں۔